اب آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، واش روم تو ہر کوئی جائے گا صبح اٹھ کے، اب سنت کے مطابق وہ کیسے جا سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں جو اپنا لیفٹ آپ کا وہ ہے پاؤں آپ اندر لے کے جائیں گے. صحیح ہے. اللہ کے نبی جب واش روم جایا کرتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے تو جوتے پہن کے جاتے تھے، چپل پہن کے جاتے تھے، ننگے پیر نہیں جاتے تھے. ایک بات. دوسری بات، سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا. ہم تو سر عام طور پہ بھی نہیں ڈھکتے، ابھی بھی دیکھو نہیں ڈھکا ہوا. تو اللہ کے نبی بیت الخلا جاتے ہوئے بھی سر ڈھانپتے تھے اور چپلیں پہن کے اپنا بایاں پاؤں اپنا اندر رکھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر آپ اندر جاتے تھے. اچھا، اس طرح سے ایک تو بلا ضرورت اندر کلام نہیں کرنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. بلکہ ضرورتاً بھی بہت کوشش کرنے کے اندر بات نہ کرنی پڑے، کسی چیز کا بھی کوئی آپ کا وہ نہ ہو. خاموشی سے آپ ساری چیزیں کر کے جب باہر آئیں گے، باہر سب نے آنا ہے، جو اندر گیا باہر آئے گا نا. تو وہ اپنا جب بایاں پاؤں لے کے اندر گیا تھا، وہ باہر آتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں لے کے باہر آئے گا. صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سنت ہو گیا. اب بظاہر تو عمل چھوٹا سا ہے کہ بھائی آپ بایاں پاؤں اندر لے کے گئے، دایاں لے کر آئے، دعا پڑھ کے اندر گئے، سر ڈھانپ کے اندر گئے، لیکن اس کا آپ کو ثواب مل گیا. بیٹھے بیٹھے کچھ آپ نے عمل کیا. جانا تو سب نے. اب بندہ جاتا ہے بس یہ احتیاط کر لے گا مجھے جاتے ہوئے الٹا پاؤں لے کے اندر جانا ہے، الٹے پاؤں سے اندر جانا ہے اور سیدھے پاؤں سے باہر آنا ہے. دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کو ثواب مل گیا. ابھی اس نے کچھ عبادت شروع نہیں کری ہے، ابھی اس کی صبح ہوئی ہے. جب بھی اس کی صبح ہوئی ہے، اس نے صبح اٹھا اور اس نے جو میں نے صبح کی سنت بتائی، اس کے بعد پھر وہ واش روم جا رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، اتار رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. یہی ایک یہودی نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آپ پورا دن کیا کرتے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا ہم پورے دن عبادت کرتے ہیں. تو یہودی نے پوچھا کہ کوئی کام کاج نہیں کرتے، کوئی معاشی، کوئی دیگر چیزیں، کوئی دیگر ضروریات زندگی جو ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا سب کام کرتے ہیں، سنت کے مطابق کرتے ہیں. تو چونکہ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں اس لیے وہ عبادت بن جاتی ہے. تو ابھی آپ صبح سے آپ شروع ہو گئے، آپ کا شروع ہو چکا کام، آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں سنت. کیونکہ یہ کام آپ نہیں کرتے تو یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، تو سنت کے مطابق کر لو، ثواب مل جائے گا اس کا. سمجھ میں آئی؟ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اب آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں. اچھا، آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، آئینہ دیکھنے کی ایک دعا ہے، چلو وہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو چلو ایک الگ بات ہے. جو چیزیں میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو چیزیں عام بندہ کرتا ہے، اس کو دعا اگر نہیں بھی یاد ہے تو پھر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ایک مختصر سی دعا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ آپ نے پڑھ لیا گھر سے نکلتے ہوئے، آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. چھوٹی سی دعا ہے نا، اور اللہ کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے. آ گئے نا حفاظت میں. گھر سے باہر جا رہے ہیں، بایاں پاؤں اپنا باہر رکھیں، دروازے سے باہر بایاں پاؤں رکھیں. جب گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو دایاں پاؤں کر کے اندر داخل ہوتے ہوئے. گھر میں تو سب نے آنا ہے، سنت کے مطابق آ جائے گا، سنت کے مطابق چلا جائے گا. خواہ مخواہ میں اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں.